وہ سن کے یا کہہ کے گزر نہ جائیے، اس پہ رک جائیے. انہوں نے یہاں کچھ کہا ہے، دین است حسین، دین پناہ حسین. بھئی آپ اور ہم اگر دین پہ عمل کریں تو ہمارا نام کیا ہوگا؟ دیندار. کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ شریعت پہ عمل کریں تو صاحب شریعت ہو گئے. شریعت شرعی انسان، شرعی مومن کہلائیں گے، متقی کہلائیں گے. ایسے لفظ میں لیکن کیا نگاہ تھی خواجہ اجمیر کی کہ جب انہوں نے حسین کا تعارف کروانا چاہا تو وہاں دوسرا مصرع کیا دیا؟ دین است حسین، دین پناہ حسین. پہلے یہ منزل اتنی بلند کہ حسین کو تم دیندار ہو، دینداروں میں نہ ڈھونڈنا، حسین کو دین میں ڈھونڈنا. حسین دین ہے. تم اس کا مقابلہ زمانے کے دینداروں سے کرتے ہیں. تمہاری کم نظری ہے، تمہاری نابینی. وہ دین ہے، دین است حسین. اور صرف دین نہیں ہے، دین جیسی چیز بتا کے خواجہ اجمیر کی روح کو سلام ان تک یہ ثواب پہنچے. آج ہم پڑھ رہے ہیں اور آپ سب کے دل کچھ ہو رہے ہیں، معرفت تک پہنچے تو معرفت کا ثواب اس تک پہنچے. دین است حسین. اور پھر صرف دین نہیں ہے، خود دین ہونا بہت بڑی منزل ہے. اس سے بڑی منزل انسان کے پاس نہیں ہے کہ کوئی شخص، کوئی ذات خود دین ہو جائے. مگر کہا کہ نہیں، صرف دین نہیں، دین پناہ، اور اس دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے. خواجہ اجمیر نے یہی جو میرا موضوع ہے، اس موضوع کو ایک مصرع میں بیان کر دیا کہ شریعت اور حسین کو تم جدا نہیں کر سکتے. کیا کہنا ہے؟ جو کچھ شریعت ہے وہی حسین. آج لوگ اٹھ رہے ہیں میڈیا میں، سوشل میڈیا میں میسج آتے ہوں گے آپ کو بھی، یا کہیں کمنٹس کرتے ہیں شریف لوگ. آپ کی شیعہ پوسٹ ہے، اس میں ایسے نامعلوم لوگ آئیں گے کسی نام سے، وہاں اپنا کمنٹ کریں. اب ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ طاغوت کی شرارت یہ ہے کہ نوجوانوں کے ذہنوں میں کوسچنز ڈالیں جو انہیں ڈیویٹ کر دیں دین سے، جو انہیں عزاداری سے دور رہتے ہیں، انہیں حسین شناسی سے دور رہتے ہیں، انہیں پیغمبر کی شریعت سے دور رہتے ہیں، معرفت رسول سے دور کرتے ہیں، معرفت امیر المومنین سے دور. جو بھی موسم ہوتا ہے، جس ذات کے ذکر کا موسم ہوتا ہے، اس حوالے سے وائرس آنا شروع ہوتا ہے. تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں حسین حسین. شمر بھی تو شیعہ تھا، اور غلام ابن ملجم کو بھی کہا. اب دلیل کیا ہے کہ وہ شیعہ تھا کہ اس نے، اب اس کا جواب اگر آپ چاہیں تو میں دوں. کیونکہ یہ وہ چیزیں ابھی تک تھیوری تھی، اب یہ چیزیں پریکٹیکلی آپ کو چاہیے. آپ سے یہ بحث ہوتی ہے، آپ کے اپنے ذہن میں ان کا جواب ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے دین کو اور اپنے نظریے کو عزت دے سکیں. یعنی ایک سوال ہے، میں نے تاریخ نہیں پڑھی اور مجھے سوال آ جائے کہ شمر شیعہ تھا، اس نے سفین میں لشکر امیر المومنین میں شرکت کی، ولی کی طرف سے معاویہ سے لڑتا رہا، وہ تو شیعہ تھا. ایک شخص جس کی اس میں تحقیق نہیں ہے، ہمارا کوئی بچہ، ہمارا کوئی جوان، وہ بکلا جائے گا کہ واقعی اب میں کیا جواب دوں. سب سے پہلی بات اس میں، اگر مجھے آج تھوڑا سا کیا تو ایسا ہے کہ میں 10-15 منٹ لے کر اس کو ختم کر رہا ہوں. کیا گنجائش ورنہ ہم کر پا، کیونکہ میں عزاداری کا جو اصل حصہ ہے ماتم داری، اس کو شارٹ کٹ نہیں کرنا، لیکن اس کے ساتھ سمجھ سکیں گے تاکہ آپ بات کو سمجھ جائیں. بات یہ ہے کہ یہ کوفہ والے شیعہ یہ بہت بڑا ہے اور شیعوں نے مارا. یہ تاریخ کو اتنا اوپر نیچے کیا گیا کہ صدیوں سے، حتیٰ کہ لاہور میں ایک مدرسہ ہمارے ایک مولانا، اللہ انہیں ہدایت دے اور ہدایت نہ دے تو وہ سلوک کرے جو فسق نور سے کیا، جو عزاداری میں مشکوک چیزیں ڈال رہے ہیں اور شک پیدا کر رہے ہیں اور ساتھ دے رہے ہیں ان کا کہ جو عزاداری پہ کھڑے ہو کے ہنستے ہیں. اپنی ہر تقریر میں شیعہ علماء کی توہین کریں گے، مراجع تک کی توہین کر رہے ہیں. آپ سمجھ گئے ہو کہ کس کا نام؟ ان کا اصل نام تو مجھے آتا ہے، بعد والا میڈیا میں پڑھ لیجیے. اصل نام تو فضل علی شاہ صاحب. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تقریریں کی کہ وہ شیعہ ہی تھے، شیعوں کو بدنام کرنے کی، اور ہیں شیعہ. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر توفیق ہی نہیں ہے کہ آپ مکتب اہل بیت کی عزت کو محفوظ رکھ سکیں، پھر آپ کو اس مکتب کو ذلیل کرنے
ماننا پڑے گا کہ کسی نے بنا کے بھیجا ہوگا، آپ جاسوس ہیں کسی، جبکہ آپ صاحب علم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور حقائق کو اسی طرح بیان کر رہے ہیں جیسے دشمن بیان کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ، میں تھوڑا سا آج اسی لیے وقت لے رہا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کوفہ والے شیعہ نہیں تھے. کوفہ کی 6 لاکھ کی آبادی فوجیوں سمیت، یہ اسٹیٹسٹیکل تحریریں موجود ہیں، یہ علامہ مجلسی نے بھی لکھا 40 سے 50 ہزار شیعہ. اب 6 لاکھ میں اتنے ہی شیعہ تھے جیسے ہر شہر میں ہوتے، وہی ریشو تھا. ایک تو وہ سارے شیعہ نہیں، ان میں ایک شیعہ گروہ نے کمزوری دکھائی کہ فتووں کے چکر میں، سلیمان سرد خزائی کے چکر میں آ کے وقت پہ نصرت امام تک نہ پہنچے، لیکن انہوں نے بھی مشن حسینی کو چھوڑا نہیں، بعد میں آ کے تبابین کی صورت میں شہادت ہی حاصل کیا. ان کے ساتھ جا کے نہیں ملے کہ اب ہم تمہارے حریف ہیں. بات یہ نا، یہ جو شمر کا یہ قاتل ہے حسین کا، ابن مرجم امیر المومنین کا قاتل. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ شیعہ کیوں، میں جو عرض کر رہا ہوں کچھ دلائل ہونے چاہیے. شیعہ نہیں تھے، تاریخ دیکھیں بھائی، کیا کچھ بارش ہوئی تھی شیعہ فیضی کی کوفہ میں کہ وہاں اتنے شیعہ یکدم پیدا ہو؟ کیسے آ گئے؟ اس بات کو ذرا سوچئے خدا کے لیے. کوئی ایسا چینل تاریخ میں نظر نہیں آتا کہ وہاں شیعوں کی پیداوار بڑھ چکی. کس نے بڑھائی؟ شیعہ کا لفظ وہاں پہنچا تھا جب علی امیر المومنین علیہ السلام نے کیپٹل چینج کیا. اب جب جو کیپٹل چینج کیا تو اب دارالخلافہ بن گیا مدینہ کی بجائے کوفہ. اب جو مولا علی کے پاس آ کے ارد گرد سارا دن بیٹھتے تھے، ضرورت مند، مفاد پرست، وہ سارے لوگ، پورا کوفہ پہلی بار کیپٹل بن رہا ہے. اب اگر آپ کو یکدم پتہ چلے کہ آپ کے اس ٹاؤن کو، اپسوچ کو کیپٹل آف آسٹریلیا بنایا جائے، آپ کی خوشی کی لہروں کا ایک عجب عالم ہوگا. سمجھیں گے ہم وہ ایک مزاج تھا ان کا کہ اب دارالخلافہ یہاں ہے، بیت المال یہاں آ گیا، اب سب کچھ یہیں سے ملے گا. تو اب چونکہ پوری سوسائٹی کو حکومت سے کام پڑتے ہیں، تو امیر المومنین جب خلیفہ تھے، اس بات کو یاد ہے، جب خلیفہ بنے تو علی کے گرد آئے. ہم ان کو نہیں مانتے جو خلیفہ بننے کے بعد علی کے پاس آئے. ہم انہیں مانتے ہیں کہ جب علی کسی کرسی پہ نہ تھے تو وہ علی کے تھے. ہم صرف ان کا نام لیتے، ہم صرف ان کا احترام کرتے. سلمان خلافت کے بعد محب علی نہیں، جب علی سے سب کچھ چھن گیا تھا تب وہ علی کے ساتھ. ابو ذر اس وقت علی کے ساتھ تھے جب سب کچھ چھین لیا گیا تھا، علی اکیلے ہو چکے تھے. ابو ذر اس تنہائی میں علی کے ساتھ، میسن اس تنہائی میں علی کے ساتھ. ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ہم ان کرداروں کا ذکر نہیں کرتے. اب حکومت، اب بات یہ ہے کہ جب امیر المومنین آئے تو دوسرے خلیفہ نے رسول کی روکی ہوئی ایک چیز کو بطور یعنی ایک سرکاری نماز کے طور پر اس کو نافذ کر دیا. تراویح کی نماز یہ انہوں نے اپنے دور میں جاری کر دی اور یہ شروع ہو گئی تھی سرکاری نماز. اس سے یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ کون لائلٹی کے لیول پہ. یہ تبرہ نہیں ہے، خدا کے لیے عقلوں کو کھولیں، اب تاریخ سمجھیں. جب تک تاریخ نہیں سمجھیں گے آپ تبرہ بھی نہیں کر سکیں. یہ کسی پہ ہم تبرہ نہیں کر رہے، ہم فیکٹس سرچ کر رہے ہیں. فیکٹس کیا ہیں؟ مولانا نے یہی کہا ہے کہ کسی کو گالی مت نکالو مگر اس کا کردار بیان کرو. یہی طریقہ تو ہم کردار بیان کریں. انہوں نے جب اس کو نافذ کر دیا اور ایک بدعت کے طور پہ وہ نافذ ہوئی تو رہی. جب امیر المومنین کے جو شریعت محمدی کا آئینہ ہے اور حقیقی وارث شریعت ہے، شریعت محمدیہ میں نہ کوئی کمی کرنے والے نہ کوئی بیشی. امیر المومنین جب آئے تو تاریخ پڑھیے، حضرت نے کہا کہ اب اگر نماز میں پڑھاؤں گا مسجد کوفہ میں تو رمضان کے مہینے میں پہلے اعلان کر دیا کہ اب یہاں تراویح نہیں ہوگی چونکہ یہ سنت رسول کے خلاف، یہ شریعت محمدیہ میں ممنوع ہے. آپ جس کی شریعت مانتے ہیں ہم تو اس کی نہیں مانتے. محمد مصطفیٰ کی شریعت میں روکا گیا ایک چیز سے، اور ایک شخص اٹھ کے کہہ رہا ہے تو کیا آپ بعد میں رسول ہو گئے جو آپ نے اس کو جاری کر دیا؟ اچھا نماز جیسی چیز جاری فرما، مولانا نے اسے روکا. تاریخ کیا کہتے ہیں؟ کوفہ کی ہر گلی میں، ہر گھر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جلوس
نکالتے ہوئے نکلے. اور میں ترجمہ کر کے کہوں گا, عربی میں جو نعرے اور سلوگن تھے, ہائے عمر ہائے عمر ہائے عمر, یہ اہل کوفہ کے نعرے گونج رہے تھے. تراویح بند ہوئی, اتنا انصاف کر کے کہ ہائے محمدہ نہیں کہا, محمدہ نہیں کہا, شریعت لٹ گئی. جس کا کچھ لٹا تھا اسی کا نام نہیں. اتنا وہ جانتے تھے کہ یہ محمد کی دی ہوئی نماز نہیں ہے, پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے نام وہی لیا جس نے دی تھی, اس کا نام لینے کے احتجاج کیا. تو اب یہ بتائیے کہ جو اصولی شیعہ ہوتا ہے, ہم اصولی شیعوں کی بات کرتے ہیں, جو 12 امامی شیعہ, جو 12 کو امام مانتا ہے, علی کو پہلا امام مانتا ہے, جو علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتا, علی کو بلا فصل امام مانتا ہے, خلیفہ بلا فصل مانتا ہے. اگر ایسا کوئی شیعہ قاتلان حسین میں ہے تو ہم اپنا گریبان اپنے ہاتھوں سے پھاڑ دیں گے. ہاں, آپ انہیں شیعہ کہہ رہے ہیں کہ جس دور میں شیعہ کا لفظ لغت کے معنی میں استعمال ہوتا تھا. جو معاویہ کے ساتھی تھے انہیں شیعان معاویہ کہا جاتا ہے, یعنی یہ تاریخ میں لفظ. اور جو علی علیہ السلام کے ساتھ جاتے تھے لشکر میں, انہیں شیعان علی. جو امام کسی بحث میں بیٹھے کہ علی سچے ہیں بھائی, اب یہ پولیٹیکل بحث ہو رہی ہے, عقیدے کی بحث نہیں ہو رہی, امامت پر بحث نہیں ہو رہی کہ وہ امام پر ہے کہ انہیں خلیفہ ہونا چاہیے کہ نہیں. اب اس بحث میں صرف شیعہ شامل نہیں تھے, وہ پوری کوفہ کی آبادی شامل. اور پھر وہ ملٹری جو مولا علی کو ٹرانسفر ہوئی, وہ کیا مولا نے نئی فوج بنائی تھی؟ نہیں, ہر خلیفہ کے پاس وہی فوج آتی تھی, وہی قبیلے آتے تھے جو پہلے خلیفہ کے دور میں جنگیں لڑتے تھے, وہ پھر ٹرانسفر ہوئے دوسرے خلیفہ. اب آپ یہاں دیکھیں کہ اگر کوئی جرنیل نواز شریف کے عہد میں جرنیل تھا اور وہ بعد میں عمران خان کے عہد میں بھی جنرل ہے آرمی میں, تو کیا آپ اسے عمران خان یہ کہیں گے کہ نہیں تو نواز شریف کا جرنیل ہے؟ نہیں, وہ اس کو کیونکہ وہ ایک الگ باڈی ہے, ایک الگ ادارہ ہے, عسکری قوت ہے, اس کا ایک اپنا مقام ہے. وہ کسی حکومت, کسی حاکم, کسی خلیفہ کے ساتھ اس کا نام نہیں جوڑا جا سکتا. اس لیے وہ جو اگر یہ فوج جب علی کے پاس آئی تو آپ نے کہنا شروع کر دیا ان دشمنوں نے کہ اس میں شبر بھی تھا. وہ شبر پہلے ابو بکر صاحب کی فوج میں تھا, اگر اس وقت پیدا ہوا تھا مجھے یہ نہیں پتا, لیکن جب سے پیدا ہوا اور جوان ہوا وہ ان فوجوں میں گیا. اس نے ہر خلیفہ کی بیعت کی. جب حضرت عمر کی بیعت کی تو اس وقت آپ نے اس کو شیعہ عمر کیوں نہیں کہا؟ جب اس نے حضرت عثمان کی بیعت کی تو اس وقت آپ نے اس کو شیعہ عثمان کیوں نہیں کہا؟ اس وقت تو آپ کہتے کہ نہیں وہ ایک اسلامی لشکر تھا, اور وہی اسلامی لشکر آپ نے علی کو چوتھی خلافت دی زبردستی, اور وہی فوج زبردستی علی کے پاس آئی, تو اب آپ نے ان فوجیوں کو علی کے شیعہ کہنا شروع کر دی. وہ اس لیے لشکر علی میں گئے تھے چونکہ سرکاری فوج میں رہنے کے عادی تھے, خلیفہ پرست تھے. جو بھی خلیفہ ہوگا, جو بھی بادشاہ ہوگا, اس کو سلام کیا جائے گا. حضرت کے عہد میں انہیں بھی سلام کیا گیا, کیونکہ فائدے نہیں ملیں گے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ سلام کے بغیر ہاتھ ماتھے پہ نہیں رہے گا تو فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ ایسے لوگ تھے, انہوں نے فائدے اٹھائے مولا کے عہد میں. لیکن پھر جب سفین میں لشکر معاویہ نے قرآن نے تو اٹھائے, تو اگر امام مانتے ہوتے تو امام کے حکم پہ کٹ مرتے. وہ امام ماننے والے فوجی نہیں تھے, وہ امام ماننے والے سپاہی نہیں تھے, وہ امام ماننے والی آبادی نہیں تھی, وہ چوتھا خلیفہ مان رہے تھے. پچھلی خلافتوں کا احترام بچانے کے لیے انہیں بھی چوتھا مان رہے تھے. تو وہ اسی مسلک سے تھے جو غیر تشیع کا مسلک تھا. ہاں, وہ اپنے وقت کی جاب کر رہے تھے, اب جاب کرنے والے کو, سپاہی کو, وہ اس وقت انٹائٹلڈ ہے, اس وقت آرمی میں ہے, ملٹری میں ہے, اس کا کام یہ ہے کہ جو بھی کمانڈر ہوگا اس نے جانا ہے, جا کے جنگ لڑنی ہے. تو اس نے امیر المومنین کے ساتھ مل کے جب جنگ لڑ لی صفین کی, تو آپ کی کس زبان اور کس شعور سے کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے وہ تو شیعان علی, شیعان علی وہ تھے کہ جنہیں مالک اشتر کہتے ہیں. شیعان علی وہ تھے کہ جو ہر حالت میں جناب میسر ہیں, جناب شہداء میں آ جائیے صفین کے, جناب عمار یاسر, کہ وہ علی ولی اللہ پڑھنے والے, ان کی امامت مان کر آئے تھے, خلافت مان کر نہیں آئے. تو چند گنے ہوئے لوگ تھے, اور اسی کوفہ نے خط لکھے تھے, اس میں سارے تھے سنی, شیعہ, وہابی, جو کچھ تھے اس وقت, اس میں شیعوں کے بھی خط تھے. لیکن ایوریج اس تاریخ میں ڈاکومنٹ ہے کہ
کہ وہ غیر امامی لوگوں نے بہت سے لوگوں چکے یزید سے جب آپ ایک حکومت سے اب کوئی کینڈیڈیٹ آخری بات کریں پاکستان کی سیاست میں چلے جائیے آپ سارے وہاں سے آئے انڈیا میں شیعہ کینڈیڈیٹ کھڑے ہو جاتے ہیں جانے پہچانے شیعہ سب جانتے ہیں کہ شیعہ ہے لیکن اس کے ووٹرز میں وہابی بھی ہوتے ہیں شیعہ بھی ہوتے ہیں سنی بھی ہوتے ہیں اس لیے کیوں ہوتا ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر یہ ایم این اے بن جائے گا یا منسٹری سے مل جائے گی